بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا، وكذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ عز و جل کا احسان اور کرم ہے جس نے ہم سب کو امت محمدیہ میں پیدا فرما کر اپنی عبادت کے لیے خاص کیا۔ اس کے اوپر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور بے شمار درود اور سلام ہو اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آپ نے ہم سب کو قرآن و سنت کا علم سکھایا، اور یہ بھی سکھایا کہ ہمیں دنیا کے اندر اپنے رب سے کس طریقے سے قریب ہونا چاہیے، اور اللہ عز و جل نے اپنی عبادت کے لیے جس طریقے سے ہمیں خاص کیا ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جڑے رہنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ برادران اسلام، آج جمعہ کا جو خطبہ ہے، انشاءاللہ مساجد کی تعمیر اور تخریب میں مسلمانوں کا کردار، اس عنوان پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے مسجد کے تعلق سے بات ذہن نشین کر لیں کہ مسجد کے تعلق سے یہ بات کہی گئی کہ مسجد اس چیز کو کہا جاتا ہے جسے اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے خاص کر لیا گیا۔ اس سلسلے میں مساجد کی الگ فضیلت موجود ہیں جو کسی مصلی کی فضیلت نہیں ہے۔ اس اعتبار سے مساجد کی تعمیر کی بھی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے۔ مسجد کی تعمیر میں دو باتیں آتی ہیں۔ پہلی بات
کہ مسجد کو آباد کیا جائے. تعمیر کا مطلب بنانا، تعمیر کرنا، آباد کرنا. یہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ جہاں ضرورت ہے مساجد کی وہاں زمین خرید کر کے مساجد آباد کی جائے، بنائی جائیں، یہ بھی اس کے اندر داخل ہیں. اور اسی طریقے سے دوسری بات مساجد کی تعمیر میں کہ جہاں مسجدیں پہلے سے موجود ہیں اگر وہ ویران پڑی ہوئی ہیں یا یہ کہ اس کے اندر مصلی کم ہیں تو ایسی صورت میں ان مساجد کو آباد کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور مسلمانوں کا اس معاملے میں اہم کردار ہے. بھائیو، مساجد کی تعمیر کیوں کی جاتی ہیں؟ کچھ اہم مقاصد ہیں. شریعت مطہرہ نے بہت سارے مقاصد ذکر کیے قرآن و سنت کے اندر، ان کی طرف میں اختصار کے ساتھ رہنمائی کروں گا. اس کے بعد جو موضوع کا دوسرا حصہ ہے اس کی طرف میں آپ لوگوں کی رہنمائی کروں گا کہ مساجد کی تخریب کا مطلب یہ ہے کہ مساجد کو ویران کرنا، کسی بھی اینگل سے ہو، کسی بھی زاویے سے ہو، کسی بھی ناحیے سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، مساجد ویران ہو جائے یا مساجد کو نقصان پہنچے، وہ کون سے ذرائع ہو سکتے ہیں ان کی طرف انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کروں گا. اللہ عز و جل سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق بات کہنے اور سچ بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم بھائیو، مساجد کی تعمیر کا سب سے بنیادی مقصد اللہ عز و جل کی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے مساجد تعمیر کی جاتی ہیں. آپ قرآن پڑھیں گے سورۃ الجن میں اللہ عز و جل نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ مساجد یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ صرف اور صرف اللہ کا گھر ہیں، یہ اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا ان مساجد میں اللہ کے ساتھ کسی کو تم نہ پکارو. اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ ان مساجد میں کسی کی عبادت نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا کھلے عام اعلان ہے. یہاں رک کر کے دو مسئلے کی وضاحت ہمیں مطلوب ہے. پہلا مسئلہ یہ کہ مسجدیں جو بھی ہوں گی وہ تعمیر ہوں گی وہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے مسجد ہونی چاہیے. آج مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی ہیں جو اللہ کے نام پر مسجدیں تعمیر کرنا ضرور چاہتی ہیں مگر کہیں نہ کہیں ان کے دل کے اندر یہ بات رہ جاتی ہیں جس کا اظہار ظاہراً مساجد کے فرنٹ پر یا ان کے دروازوں پر نظر آتا ہے. مسجد فنا کے نام پر یہ مسجد بنائی گئی ہے اور تعمیر کی گئی ہے. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ان کو اللہ کے لیے خاص کرنا چاہیے، اپنی ضروریات کے لیے نہیں، اپنی واہوائی اور اپنی ناموری اور اپنی شہرت کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اسی لیے ہم سلف میں دیکھتے ہیں اور سلف کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیگر آپ شہر حیدرآباد کو چھوڑ کر کے دیگر ممالک کا یا دیگر آپ شہروں کا رخ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہاں آپ کو پرسنل نام سے کسی کی مسجد نظر نہیں آتی. جو بھی مساجد آپ کو نظر آئیں گی اس میں کسی صحابی کا نام ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمدی مسجد ہیں یا توحید ہیں یا اسی طریقے سے سلف کے نام کے ساتھ مخصوص ہیں. لیکن جو ہم آپ اپنی جانب سے فلاں کے نام پر مسجد کا نام لکھ کر کے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر دو خرابیاں واقع ہوتی ہیں. پہلی خرابی یہ ہے کہ وہاں اخلاص کا خاتمہ دھیرے دھیرے نظر آتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں جب معاملہ پرسنل ہوتا ہے اور اس بھائی کے اس بہن کے نام پر مسجد ہوتی ہے تو ان کی سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے یہاں ہماری اجارہ داری چلے گی، یہاں ہمارا حکم چلے گا، یہاں کسی کا حکم نہیں چلے گا. بھائیو، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد ساری کی ساری اللہ کے لیے، لہذا ان تمام چیزوں میں اخلاص کی ضرورت ہے اور تقوی کی بنیاد پر مساجد کی تعمیر ہونی چاہیے. اور اسی کو اللہ نے سورہ توبہ میں سراہا ہے
کہ جو مسجد نبوی کی شکل میں تھی، جو مسجد قباء کی شکل میں تھی، اللہ نے کہا کہ جو مسجد تقوی کی بنیاد پر تعمیر کی گئی ہے وہ باقی رکھی جائے گی، اور جو مساجد تقوی کے علاوہ خراب کرنے کے لیے یا نقصان پہنچانے کے لیے مسجد زرار بنائی گئی اسے ڈھا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اور اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد زرار کو توڑ دیا گیا۔ بھائیو، اس میں دوسری جو بات ہے جس کی طرف اللہ عز و جل نے ہماری رہنمائی فرمائی، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ نے فرمایا کہ تم مساجد میں صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی آواز لگاؤ، اللہ کے لیے بلند آواز کرو، یعنی کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے مساجد کی تعمیر ہونی چاہیے۔ آج ہماری مساجد کثیر تعداد میں، ہندوستان کا اگر آپ خالی معائنہ کر لیں، بر صغیر کی بات نہیں کرتا ہوں، جتنی اسلامی ممالک ہیں ان کی بات نہیں کرتا ہوں، صرف آپ ہندوستان کی آپ دیکھ لیں، شہر حیدرآباد اور سکندرآباد میں ہماری اپنی جماعت کی 200 سے زائد مساجد ہیں، اور دیگر مساجد کتنی ہیں وہ تو ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، قریب 500 یا 1000 کے قریب مسجدیں صرف حیدرآباد شہر اور سکندرآباد شہر میں ہیں۔ تلنگانہ میں چلے جائیں گے تو اس سے بڑھ کر کے ہوں گی۔ ہندوستان کے پورے علاقے کی مسجدوں کو اگر ہم گن لیں، سارے مسالک کے لوگوں کی کثیر تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں یہ مساجد ہوں گی، لیکن بھائیو مساجد لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس کا اثر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد کا اثر ہوتا تھا، جو صحابہ کے دور میں مساجد کا کردار ہوتا تھا، وہ کردار آج ہماری مساجد کیوں پیش نہیں کر پا رہی ہیں؟ کہیں نہ کہیں اس کے اندر شرک کا یا یہ کہ دوسری چیز کا، ریاکاری کا اور دکھاوے کا معاملہ تو نہیں پایا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر یہ مساجد لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود ایوان کفر میں زلزلہ برپا نہیں کر پا رہی ہیں، اور وہاں پر صرف ایک مسجد نبوی اور مسجد قباء نے پورے ایوان کفر میں اور شرک کے اڈوں میں زلزلہ پیدا کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہوتے، آپ کا رعب 1 مہینے کی دوری پر مسافت پر رہنے والے دشمن کے دل میں رہتا تھا، صحابہ کا رعب ان کے دلوں میں رہتا تھا۔ آج مسلمان تمام مساجد میں عبادت کر رہا ہے، اللہ کی 5 وقت کی نمازیں ادا کر رہا ہے، لیکن اس کا کوئی حاصل نہیں ہو رہا، یہ حاصل ہو رہا لیکن بہت تھوڑا۔ کیوں؟ کہیں اللہ کے اس فرمان کے خلاف ہم جا رہے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو مساجد کی تعمیر کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت میں صرف اور صرف اخلاص و للہیت اور ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ اور آپ مساجد کا پورا معائنہ کیجئے، سوائے چند مسجدوں کے اکثر مسجدوں میں کہیں نہ کہیں آپ کو شرک کی بو آتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کہیں قبر ہیں مساجد کے اندر، کہیں پر مسجدوں کے اندر نمازوں کے بعد الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ شرک و کفر کے نعرے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائے، شریعت مطہرہ نے ہمیں نہیں بتائے۔ لہذا ایسی مسجدوں سے اللہ کی عبادت کا تصور یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو۔ وہاں اللہ کی وقتی طور پر اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے، یا وہاں پر سجدے ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کے نام پر بھی وہاں پر سجدے ہوتے ہوں گے۔ لہذا مسجد کا جو بنیادی مقصد ہے انہوں نے اس کو توڑ کر کے رکھا ہوا ہے، لہذا ایسی مسجدوں سے کوئی حاصل نہیں۔ مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ دبئی کے اندر، وہ وہاں کے مقیم ہیں اس وقت، 3500 یا 3000 سے زائد مساجد ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہاں کی برائیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں؟ بے حیائی عروج پر ہیں، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ وہاں کے مسلمانوں کے عقیدے میں گڑبڑیاں کم ہیں، اخلاق میں، معاملات میں اور دینی اور دوسرے امور میں بڑی گڑبڑیاں ہیں، لیکن عقیدے میں تو بہت حد تک وہ ہم سے بہتر ہیں۔ لیکن پھر بھی اتنی مساجد ہونے کے باوجود ان مساجد کا اثر کیوں نہیں ہے؟ ان مساجد کی بنیاد پر وہاں پر برائیاں کیوں تھم نہیں رہی ہیں؟ اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا، سماج میں کوئی چیز ہوتی، کوئی مسئلہ پیش آتا، ما بال اقوام منبر رسول کا سہارا لیتے تھے۔ آپ کے بعد آپ کے صحابہ کا یہی حال، ابو بکر، عمر، عثمان و علی
تمام خلفائے راشدین اور ان کے بعد کے ادوار کے لوگ جو بھی مسئلہ دنیا میں سماج میں ہوتا اس کے لیے منبر رسول کا سہارا لیتے، کھڑے ہو کر کہتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ایسا ایسا کر رہے ہیں، ہم ایسا ایسا دیکھ رہے ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو حاکم وقت ہوتا ہے، جو امام وقت ہوتا ہے، جو اس مسجد کا یا اس مسجد سے متعلق جڑا ہوا امام ہوتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے مسائل کو، لہذا ان کو زیادہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس مسئلے کی رہنمائی کریں، اور کبھی بھی اس کو غلط وے میں نہیں سوچنا چاہیے، برے مقصد سے نہیں سوچنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ اصلاح کی غرض سے اگر امام وقت اور حاکم وقت ذمہ دار اگر گفتگو کریں تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ بات صحیح ہے اور ان کی ہم تائید کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، صحابہ کہتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا، ما بال اقوامی، لوگوں میں ایسی ایسی باتیں پیدا ہو رہی ہیں، ایسے ایسے مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ بھائیوں، آج مساجد کا جو اہم کردار ہونا چاہیے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ ایوان کفر سے ہماری مساجد کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، ایوان کفر سے مساجد پر بینڈ لگانے کی آوازیں کسی جا رہی ہیں، اور مختلف قسم کے بل پاس ہو کر کے ہماری مساجدوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہماری عیدگاہوں کو اور ہماری عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف ہماری اپنی غلط ذمہ داریوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری اپنی غلاظت اور گندگیوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہماری غلط رہنمائی کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ایسے کافروں کو، کفار کو، ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے جو ہماری عبادت گاہوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بھائیو، مسجد کی تعمیر کا ایک بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بھی ہے، عبادت کے اندر ذکر داخل ہے، لیکن آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے تو آپ کو الگ سے اور مساجد کے اندر ذکر کا تذکرہ الگ ملے گا۔ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ، مساجد بنائی اس لیے جاتی ہیں، تعمیر اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة۔ اللہ عز و جل نے سورہ نور میں فرمایا یہ مساجد اس لیے تعمیر کی جاتی تاکہ اس میں اللہ کا ذکر ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھروں میں ذکر کرنے والوں کی بڑی فضیلت ذکر کی، چاہے وہ مساجد میں جمعہ کے خطبے ہوں، چاہے مساجد میں عام دروس ہوں، یا مساجد میں ایسی ہی مجلسیں جس میں اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہوں، کوئی بھی ایسا پروگرام ہو اور ایسا اجتماع ہو جس کے اندر قرآن و سنت کی باتیں ہوتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم من بیت من بیوت اللہ، جس گھر کے اندر اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہو اور اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت بھی داخل ہے، اس کے اندر ہمارے مکاتب بھی داخل ہیں، جو مسجدوں کے اندر مکاتب اور مدرسے چھوٹے چھوٹے قائم کیے جاتے ہیں، چاہے وہ حفظ کے مدرسے ہو یا عام مکتب ہو جس کے اندر قرآن کی تعلیم ہوتی ہو یا قرآن سے جڑی ہوئی بیسک اسلامی تعلیم دی جاتی ہو، سب داخل ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہو اور اس گھر کے اندر جمع ہوتے ہو لوگ، اللہ کے نبی نے فرمایا الا حفتهم الملائکہ، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، وغشیتهم الرحمہ، اللہ کی رحمتیں انہیں ڈھانپ لیتی ہیں، نزلت علیہم السکینہ، اور ان کے اوپر آسمان سے اللہ کی طرف سے سکینت اور سکون نازل ہوتا ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ عز و جل ایسے بندوں کا، جتنے لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تمام کے تمام لوگوں کا تذکرہ اللہ عز و جل فخر کے ساتھ اپنی اعلیٰ مجلس کے اندر فرشتوں کی مجلسوں میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ بھائیو، یہاں رک کر کے ایک مسئلے کی طرف ہمیں رہنمائی کرنی ہے، وہ یہ کہ ہمیں مساجد کی تعمیر کا بنیادی مقصد ذکر الہی سمجھنا چاہیے، عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر ہو اور اس کے لیے اوپن رکھے جائے ہمارے مساجد کے دروازے۔ اگر ہم نے مساجد کے دروازوں کو ذکر الہی کے لیے بند رکھا، عبادات کے لیے بند رکھا، اور اس تعلق سے جتنی بھی جڑی ہوئی دین سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں
اس کے لیے اگر ہم نے بند رکھا یا رکاوٹیں پیدا کی یا ناجائز طریقے سے اسے روکنے کی کوشش کی، اللہ کے یہاں مسئول ہوں گے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، ہر ایک شخص راعی اور چرواہا ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا تمہاری ذمہ داری میں یہ کام ہو رہا تھا، تم نے اس کو ہونے دیا یا نہیں ہونے دیا، یہ کام تمہارے ماتحت ہو رہا تھا، کس حد تک صحیح ہوا کس حد تک غلط ہوا، اس کی ذمہ داری تمہارے ماتحت تھی، تمہارے سر پر تھی، تم نے اس کو کس حد تک صحیح کیا، اللہ کے یہاں مسئول ہونے والے ہیں۔ اور جانتے بھائیوں، اللہ کے یہاں جو سوال کیا جائے گا اگر صحیح ہمارے پاس اس کا جواب موجود ہے تو کامیابی یقینی ہے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کے یہاں پھنس جائیں گے اور مسائل دگرگوں ہوں گے اور مشکلات زیادہ ہو جائیں گی، وہاں پر بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی ذاتی طور پر اپنے آپ سے کسی بھی طریقے سے ذکر الہی اور عبادات کے لیے مساجد میں آنے والے اور مساجد کے اندر کام کرنے والوں کو کسی بھی طریقے سے کوئی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اس معاملے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا کہ دین کا کام ہو رہا ہے یا ہو رہا تھا تو آپ نے بیچ میں دخل اندازی کر آپ نے کیوں ڈسٹرب کیا، اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اس لیے مساجد جس کام کے لیے تعمیر کی جانی چاہیے اسی کے لیے باقی رکھنا چاہیے، وگرنہ اپنی انا کے خاطر یا ہمارے اپنے ذاتی مسائل کے خاطر، یا آج کل جو مساجد کے اندر سیاسی دور چالو ہو گیا ہے، سیاست کا ایک غلیظ دور اور سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ مساجد کو اللہ کا گھر اور عبادت گاہوں کے بجائے زیادہ تر سیاست کا اڈا سمجھا جاتا ہے۔ ساری سیاستیں جتنی بھی ہونی چاہیے وہ مساجد کے اندر، اور کہا جاتا ہے کہ جن کا گھروں میں نہیں چلتا ان کا مساجد میں چلتا ہے۔ یہ کیفیات جو ہمارے سماج میں مساجد کی ہو چکی ہے، جس کی بنیاد پر خاطر خواہ فائدہ، یاد رکھیے گا، خاطر خواہ فائدہ جو عوام الناس کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے، اور مساجد آج ہماری ویران نظر آ رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں مساجد کے اندر وہ کام جو ہمارے نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں ہوتے تھے، وہ کام رکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بھائیوں، مساجد کی تعمیر کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ ہم مساجد کی تعمیر کے ذریعے سے اللہ عز و جل کے یہاں بڑا ثواب حاصل کریں، اور اس کا اتنا بڑا ثواب ہے مساجد کی تعمیر میں آپ چاہیں تو پوری مسجد بنائیں یا مسجد کا کچھ حصہ بنائیں، یا جہاں مسجد آباد ہو رہی ہے اسے آباد کیا جا رہا ہے اس میں حصہ ڈال کر کے اللہ عز و جل کے ہاں جنت کے مستحق ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے پوری مسجد بنائی اللہ کے خاطر، پھر وہاں پر بات وہی آ رہی ہے، من بنا للہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اگر اللہ کے لیے بنائی ہے تو جنت میں گھر ہمارا پکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت میں بہترین عالی شان مکان اور گھر تیار کر چکا ہے، لیکن یہاں پر پھر نیت کی بات آئے گی، خلوص اور اخلاص کی بات آئے گی کہ اگر ہمارے یہاں خلوص اور اخلاص نہیں ہے اور للہیت نہیں ہے، اور پھر ہم نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اس مسجد کے ذمہ دار ہیں اور اس مسجد کے اندر ہمارا پہلا پڑاؤ تھا اور ہم ہی سب کچھ ہیں، ہماری بیس پر، ہماری بنیاد پر مساجد یہاں پر پوری دنیا کے اندر یا پورے شہر میں یا پورے علاقے میں آباد ہوتی ہیں، تعمیر کی جاتی ہیں، اگر یہ سوچ اور فکر کے ساتھ ہم مساجد کی تعمیر کرتے ہیں تو ایک روپے کا بھی ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ایک قطرہ بھی ہمیں ثواب حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ مساجد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید لگا دی، من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، جس نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی اور مسجد کو آباد کیا، اس کو ترقی دی اللہ کے لیے ترقی دینا ہے، اللہ کے لیے آباد کرنا ہے۔ اگر ایسا شخص موجود ہے اللہ عز و جل ایسے شخص کو جنت کے اندر گھر عطا فرمائے گا۔ بھائیوں، مساجد کی تعمیر کے لیے اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ جو لوگ بھی مساجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں ایسے لوگوں کو بڑا اجر و ثواب دینے کا جہاں وعدہ ہے وہیں پر ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسجد نبوی کی جگہ خریدی. مسجد نبوی جس پر آپ نے اپنی مسجد بنائی ہے، تعمیر کی ہے، مسجد نبوی کی جب زمین خریدی آپ نے اعلان کیا ثامنونی بحائطکم ھذا، یہ جو 2-4 یہ آپ کو دیوار نظر آ رہی ہیں، ان دیوار کے اندر جتنی زمین ہے اس زمین کی قیمت بتاؤ، مجھے اس کی قیمت بتاؤ، مجھے قیمت بتاؤ، میں قیمت ادا کر کے اس زمین کو خرید لوں، اللہ کے لیے مسجد بناؤں. لا واللہ، تو جو 2 یتیم بچوں کی جو مسجد تھی، مسجد کی زمین تھی، ان لوگوں نے کہا لا واللہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، کہتے کہ نہیں، ہمیں اس کی کوئی قیمت نہیں چاہیے، ہمیں تو صرف اللہ کے یہاں قیمت چاہیے، اس کا بہترین بدلہ ہمیں اللہ کے یہاں چاہیے. اللہ عز و جل نے ان کی اس نیکی کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وعدہ فرمایا. چنانچہ تمام کے تمام صحابہ کے درمیان یہ مشہور و معروف تھا کہ یہ قیمت یہ زمین جو مسجد نبوی کی ہے یہ خرید کر کے اور اس کی قیمت دے کر کے نہیں لی گئی، بلکہ یہ وقف کی زمین ہے، یہ اللہ کے لیے دی گئی ہے، یہ وقف کی زمین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا، اور اسی جوش اور خروش میں تمام کے تمام صحابہ اپنے ہاتھوں سے مٹی، گارا اور اس کی تمام چیزیں جو لوازمات ہیں جس کو اس کے ذریعے سے تعمیر کیا جاتا ہے سب جمع کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اینٹ اور پتھر کو اٹھا کر لانے لگے. صحابہ نے منع بھی کیا لیکن آپ نہیں رکے، کیونکہ آپ بھی صحابہ کے ساتھ آپ بھی جوش میں تھے کہ آج اللہ کا گھر روئے زمین پر تعمیر ہونے جا رہا ہے. اس مسجد کو بناتے ہوئے تمام کے تمام صحابہ جو جوش و خروش میں تھے اپنے انداز میں شعر و شاعری کر رہے تھے عربی زبان میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر عربی زبان میں بہترین شاعری کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، اے اللہ خیر تو دراصل آخرت کا خیر ہے، ہمیں جو بھی بھلائی ملنی ہے وہ تو آخرت میں ملنی ہے. یہاں تو ہم نے جو بھی کام کیا ہے اخلاص کے لیے کیا ہے، للہیت کے لیے کیا، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے. یہ مسجد بن رہی ہے اس لیے نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، صحابہ کا نام ہو، یا مسجد ڈونیٹ کرنے والے، زمین ڈونیٹ کرنے والے کا نام ہو، نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو رہا ہے. اور اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، یہ دراصل اس لیے وقف کی جا رہی ہے تاکہ آخرت میں اس کا بدلہ ملے. فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ یہاں جتنے انصار ہیں، جتنے مہاجر ہیں، سب کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما. انہوں نے جس اخلاص کے ساتھ مسجد میں حصہ لیا ہے اللہ اس کے خاطر ان سب کی مغفرت فرما. اللہ اکبر. بھائیو، وقف کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کے دور سے. باقاعدہ سرکاری طور پر جس کو، حکومتی طور پر جس کو، قانونی طور پر جس کو حیثیت حاصل ہوئی وہ حضرت عمر کے دور سے. لیکن وقف کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کی زمین جو وقف کی گئی وہ اللہ کے لیے کی گئی اور اس میں کسی کا اختیار نہیں. اور آپ یاد رکھیے، اللہ اکبر، ایک پوائنٹ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ اللہ کے نبی اس وقت ذمہ دار تھے، حاکم تھے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے ذمہ دار تھے. لیکن آپ نے اپنی ذاتی طور پر، اپنے لیے استعمال کے طور پر بھی اس وقت کی زمین، اس مسجد کی زمین کو اپنے لیے چندہ تھوڑا سا بھی اپنے لیے خاص نہیں کیا، بلکہ آپ کی 9 10 11 بیویوں کے لیے مسجد کے آس پاس نئے حجرے قائم ضرور کیے گئے. عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ الگ تھا، آپ نے زمین خرید کر کے اپنے حجرے بنائے تھے، اپنی بیویوں کے لیے الگ الگ گھر بنائے خرید کر کے. لیکن اس وقت کی پراپرٹی پر اللہ کے نبی نے قبضہ نہیں جمایا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وقف کی پراپرٹیاں صرف اللہ کے لیے خاص ہوتی، کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہوتی، کسی کی اپنی ذاتی جاگیر نہیں ہوتی. لہذا اللہ عز و جل نے ہمیں یہ سمجھ جاری دی ہے کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس لیے اپنے نام پر کچھ چیزیں اللہ کے لیے چھوڑ کر کے جاتا ہے تاکہ اس سے صدقہ جاریہ کے طور پر اس کا ثواب ملتا رہے. اگلا مقصد وہی ہے.
ایک اور مقصد یہ ہے مسجد تعمیر کرنے کا کہ صدقے جاریہ کے طور پر مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کی نیکیوں کا ثواب حاصل ہوتا رہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنُ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ۔ ایک انسان جب مر جاتا ہے، ایک مومن مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا، اس کی نیکیوں کا سلسلہ ختم، لیکن ایک نیکی ایسی ہے جو صدقے جاریہ کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ وہ تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، علما علمہ ونشرہ، یہ علم جو ہم آپ کو تقسیم کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، چاہے وہ ہم آپ کے ذریعے دیں یا بچوں کو بٹھا کر کے دیں، مساجد اور مدارس میں جو مکاتب اور مدرسے چلتے ہیں اس کے ذریعے سے ہو، یا آج کے دور میں جو آن لائن اور آف لائن جو مدارس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، اس علم کا فائدہ مرنے کے بعد حاصل ہوگا علم تقسیم کرنے والے کے لیے، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ بھی اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، ریاکاری کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، شہرت اور ناموری کے لیے نہیں کہ میں بہت اچھا پڑھانے والا ہوں لہذا میرا نام ہو۔ اگر اس نیت سے اگر کسی نے علم کو تقسیم کیا ہے، اس کا علم اسی کے منہ پر مار دیا جائے گا، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ اسی طریقے سے ولدن صالحا ترکہ، نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ کر کے گیا ہے، صدقے جاریہ کے طور پر اس کی نیکی کا ثواب اسے ملے گا۔ ومصحفا ورثہ، یہ مصاحف، یہ مصحف جو آپ کے سامنے ہمارے سامنے قرآن کی شکل میں نظر آ رہے، چھپوا دیے، اللہ کے لیے چھپوائے۔ آج کے دور میں یہ کاروبار اور دھندا بن چکا ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ لوگ دوسرے لوگوں سے لے کر کے اس نام پر کہ ہم مصحف چھپوائیں گے اپنے کاروبار میں لگا کر کے اس کے اندر گبن کر رہے ہیں۔ یہ مصحف کا چھپوانا یہ بہت بڑا ثواب، یہ صدقے جاریہ ہے، اللہ نے اس کے پیچھے ہمیشہ ثواب رکھا ہے۔ اسی طریقے سے او مسجدا بناہ او بیتا لابن السبیل ابناہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بناہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسجد بنا دے اور مسجد بنا کر کے چلا جائے، یا مسافروں کے لیے کوئی گھر، کوئی ویٹنگ روم تیار کر کے چلا جائے، مسافر آرام کرے، وہاں پر راحت حاصل کرے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی بنیاد پر اس کو صدقے جاریہ کے طور پر اس کو ثواب ملے گا۔ نہرن احوقہ، اسی طریقے سے نہر بنا کر کے، نہر کھود کر کے جائے، یا یہ کہ کوئی ایسا مال اپنی زندگی میں ایسا نکال دے کہ یہ ایسا میرا مال ہے، اس میں سے 10%، 20%، 50% اس کا حصہ مسجد کو، مدرسے کو جائے گا، غریبوں کی خدمت کے لیے جائے گا، وہ بھی صدقے جاریہ ہے، اسے مسلسل اس پر ثواب دیا جائے گا مرنے کے بعد بھی۔ بھائیوں، مساجد کی تعمیر کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان مساجد کو اللہ کے لیے بنائیں، اللہ کے لیے تعمیر کریں، تاکہ مرنے کے بعد بھی اس کا ہمیں ثواب ملتا رہے، یہ صدقے جاریہ کے طور پر ہمارے لیے پیچھے چھوڑ کر ہم جا سکتے ہیں اور یہ ثابت ہو سکے۔ اسی طریقے سے محترم بھائیوں، موضوع کا دوسرا حصہ، مساجد کی تخریب میں مسلمانوں کا کردار کیا ہے۔ آج مسلمان ظاہراً پھاوڑا لے کر کے، بلڈوزر لے کر کے، یا جو بھی چیز مساجد کو توڑنے کی ہو سکتی ہے وہ لے کر کے مساجد کو توڑ نہیں رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور مسلمان غیرت مند ہوتا ہے، ایسا کبھی نہیں کر سکتا اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض مساجد کے اندر بعض غیر مسلکی منہجی لوگ بعض مسلمانوں سے دشمنی اور عداوت کی وجہ سے ان مسلمانوں کی مساجد پر بلڈوزر بھی چلاتے ہیں، ان مساجد کو ڈھاتے ہیں، اور آئے دن ہمیں خبریں ملتی ہیں اور سننے کو ملتی ہے کہ فلاں جگہ مساجد کو اس لیے توڑ دیا گیا کہ یہ غیر منہجی تھی، یہ غیر مسلکی تھی۔ ایسے لوگ مساجد کو تخریب کرنے والے، مساجد کو خراب کرنے والے، مساجد کو توڑنے والے، کسی بھی اینگل سے اس کی بربادی کرنے والے، برباد کرنے والے، ایسے لوگوں کو اللہ نے زبردست دھمکی دی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ، کفار مکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا
ان مشرکوں کے لیے، ان گنہگاروں کے لیے جو مساجد سے لوگوں کو روکتے ہیں، یصدون عن المسجد الحرام، یہ مسجد حرام سے روکتے ہیں. صرف مسجد حرام کا یہاں پر تذکرہ ہے، لیکن اس بنیاد پر تمام مساجد داخل ہیں کہ جو لوگ بھی مساجد سے روکتے ہیں وہ بھی مسجد کو تخریب کرتے ہیں، مسجد کو برباد کرتے ہیں، ویران کرتے ہیں. صرف توڑنا، اس کو ختم کرنا، ویران کر دینا، یہی ویران نہیں، یہی تخریب کاری نہیں ہے، بلکہ مسجد سے کسی بھی مصلی کو روکنا، مسجد سے، مساجد سے کسی بھی مصلی کو عبادت سے، نوافل سے اور کسی کام سے روکنا، یہ بھی مسجد کی تخریب کاری ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا اللہ یعذبہم اللہ، اللہ ان کو زبردست سزائے دے گا، ان کو خطرناک سزا دے گا. وما كانوا اولیاء، اللہ نے کہا یہ مشرکین، یہ کفار جو مسجد حرام کے متولی بنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ کو اس کے ذمہ دار کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ان کا اولیاء کہتے ہیں، یہ ان کے اولیاء نہیں ہے، یہ ان کے متولی نہیں ہے، یہ ان کے ذمہ دار نہیں ہے. متولی کون ہوتا ہے، ذمہ دار کون ہوتا ہے، اور کیسے لوگوں کو مساجد کا ذمہ دار اور متولی ہونا چاہیے؟ قرآن کی یہ آیت واضح انداز میں کہتی ہے ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون، کہ مساجد کے ذمہ دار متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں. یہاں اللہ والوں سے، پرہیزگاروں سے مراد یہ نہیں کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیے، کرتا پائجامہ ٹوپی اور داڑھی رکھ لیے، بس یہی تقویٰ ہے. تقویٰ اصل دل کی حقیقت کا نام ہے، اور کل پچھلا جمعہ کا خطبہ تقوی کے تعلق سے ذکر کیا گیا تھا، پورا اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، اور اس تقوی کی بنیاد پر اپنے آپ کو متقی ہے یا نہیں ہے اس کسوٹی پر رکھ کر پرکھیے. اللہ کہتا ہے کہ مساجد کے ذمہ دار متقی ہونے چاہیے، پرہیزگار ہونے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو متقی ہوگا وہ پرہیزگار شخص اللہ سے ڈرے گا، کسی بھی مسئلے میں ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، کسی بھی شخص کے اوپر کسی بھی طرح کا ظلم و زیادتی ہو اس سے اپنے آپ کو بھی دور رکھے گا، دوسروں کو بھی دور رکھے گا. وگرنہ اگر اس کے یہاں تقوی پرہیزگاری نہیں ہے، ظاہراً تقوی پرہیزگاری ہے، مال بہت ہے، لیکن اس کے یہاں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو ہر جگہ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، ہر جگہ وہ اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے باعث خیر کے بجائے باعث شر بنے گا، تکلیف کا ذریعہ بنے گا. اور ایسے لوگوں کو میں کھلے عام یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، عام عوام الناس کے ذریعے سے، کہ اللہ کا گھر یہ متقی کا گھر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا گھر مسجد یہ ہر متقی کا گھر ہے، لہذا ہر متقی کو آنے دیا جائے، ہر متقی کو مسجد کے اندر عبادت کرنے کی کھلی اجازت دی جائے، اور اپنے آپ کے اوپر زیادہ گناہوں کا بوجھ نہ ڈالا جائے. ہم اپنے ہی گناہوں کے اتنے قصوروار ہیں، ہمارے اوپر ہی اتنے گناہ ہیں، ہمارے اپنے گناہ کم نہیں ہو رہے، اور پھر ہم دوسروں کے گناہ کیوں اپنے اوپر لا دیں؟ لہذا اگر ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ والے سچے متقی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، تبھی جا کر اس تولیت کو اور اس ذمہ داری کو قبول کیجئے، وگرنہ اللہ کے لیے خالص راستے کو خاص کر دیجئے اور اپنے آپ کو اس سے جدا کر لیجئے، اسی میں خیر اور بھلائی ہے. ورنہ اللہ کے یہاں کلکم راعین کی وجہ سے وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ کی بنیاد پر سب چیزوں کا، ذرے ذرے کا سوال کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے مقدس مقامات کا ذمہ دار بنایا ہے، لہذا جب مقدس مقامات کا ذمہ دار بنایا تو پھر ذمہ داری کے بارے میں سوال بھی بہت سخت ہونے والا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر ایسے لوگوں کے تعلق سے جو مساجد کو خراب کرتے ہیں، مساجد کی تخریب کرتے ہیں، اس سے ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی بھی ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے، اپنے کردار اور کیریکٹر کے ذریعے سے، یا یہ کہ بذات خود اس میں گھس کر کے اس کو کسی بھی طریقے سے خراب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ نے روئے زمین کا سب سے بڑا ظالم قرار دیا. اللہ اکبر.
سورہ بقرہ میں سب سے پہلی آیت اس کے اندر یہ کہا گیا کہ روئے زمین کا سب سے بڑا ظالم ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے؟ کیوں روکے؟ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس لیے کہ لوگ آئیں گے، اس میں ذکر کریں گے، نصیحتیں حاصل کریں گے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سیکھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس لیے اگر روکتا ہے کوئی بھی شخص روئے زمین کا کسی بھی مسجد کے اندر ہو، مساجد کوئی بھی ہو، مسجدیں کوئی بھی ہو، اگر وہاں پر اس مقصد سے روکا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں غیر اوقات میں کوئی بھی شخص مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، تالا لگا دیا جائے گا، صرف 5 وقت کی نماز کے لیے ہماری مسجدیں کھلیں گی، ہاں بہت اچھی بات ہے کہ 5 وقت آپ لوگوں کو مساجد میں بلا رہے ہیں اللہ کے لیے، پھر اس کے بعد تالا لگا دے رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ نے مساجد کی اہمیت کو نہیں سمجھا، آپ نے مساجد کی تعمیر کے بارے میں علم حاصل، اور بہت بڑی تکلیف کی بات یہ ہے اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ چونکہ آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو پیشین گوئی ہے وہ حرف بحرف پیش ہو رہی ہے اور ثابت ہو رہی ہونے والی ہے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آج پڑھے لکھے طبقے کو یا جو علماء کا طبقہ ہے، جو اہل علم کا طبقہ ہے، اس ذمہ داری میں کوئی ان کو شریک نہیں کرتا۔ ہاں اس میں دینداروں کو نہیں، اس میں جو پیسے والے ہیں، روپے والے ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، ان کو شریک کیا جاتا ہے، چاہے انہیں الف کا بھالا بھی نہ آتا ہو، ان کو لام پیش لو نہیں لام پیش وہ بولنا آتا ہو، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے جن کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی۔ یہ تجربے کی بات بتا، آیت الکرسی کہاں ہے نہیں معلوم، مسجد کے صدر ہیں، مسجد کے ذمہ دار ہیں، دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا صحیح سے نہیں آتا، آیت الکرسی کون سی صورت میں نہیں معلوم، یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں نے کہا یہ تو عجیب و غریب بات ہے، یہ افسوس کی بات۔ اب ایسے ذمہ دار بنیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت مساجد بڑی شاندار بنائی جائے گی، یہ نشانیاں ہیں، مساجد بنائی جائے گی، پھر لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے، یہ میری مسجد ہے، دیکھو یہ میں نے بنوایا ہے۔ اچھا آپ نے بنوایا تو کس لیے بول رہے ہیں، کس لیے بتا رہے ہیں؟ تاکہ آپ کی واہوائی ہو۔ ہاں اچھا دنیا میں آپ کو مل گیا جو بھی آپ کو ملنا تھا، آپ کی واہوائی ہو گئی، لوگ آپ کی تعریف کر بیٹھے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن اللہ کے یہاں کچھ نہیں۔ بھائیو مسجد کی تخریب کاری میں یہ ایک بہت خرابی ہے، بہت بڑی خرابی، وہ یہ کہ مساجد سے کسی بھی اینگل سے کسی بھی طریقے سے لوگوں کو ہرگز نہ روکا جائے، ورنہ اللہ کے نہاں اللہ کی نظر بھی ہم سب سے بڑے ظالم ہوں گے۔ اور اسی آیت کے اخیر میں اللہ نے فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ایسے لوگ جو مساجد سے لوگوں کو روکتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے لازمی طور پر، اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ لہذا ہماری مسجدیں آج ایوانی کفر میں مسئول ہیں، سوال کھڑا کیا جا رہا ہے کہ یہ مسجدیں مسلمانوں کی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس کے تعلق سے کون کون سی چیزیں پاس کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سوال کیوں اٹھا؟ اس سوال سے پہلے ہم نے اپنے سوال نہیں اٹھائے کہ ہماری مسجدیں آباد ہیں یا ویران ہیں، آباد ہو رہی ہیں یا ویران ہو رہی ہیں، اس کے اوپر ہمارے سوالات نہیں ہیں۔ یقیناً اس کے اوپر اگر ہمارے سوالات ہوتے ہیں تو ایوان کفر میں کبھی بھی ہماری مساجد کے اوپر گفتگو نہ ہوتی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائیو میرے گھر میں اگر 5 لوگ ہیں اور میں نے کوئی بات، یا ہمارے گھر کے کسی فرد نے 5 لوگوں نے آپس میں کوئی بات کی ہے، وہ میری گھر کی 5 لوگوں کے درمیان رہی ہوئی بات باہر کیسے گئی؟ سوال میں مجھ سے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے گھر والوں سے۔ 5 لوگوں میں کوئی نہ کوئی خراب انسان ہے جس نے دوسرے کو بتایا ہے۔ مسلمان ایک یونٹی، ایک بہت بڑی عظیم قوم ہے، یہ سمجھدار قوم ہے۔ مسلمانوں کی باتیں اغیار کے پاس کیسے جاتی ہیں؟ ان کو کیسے پتا کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، طلاق کا مسئلہ یہ ہے تو بل یہ ہے تو فلاں تو یہ مسلمانوں کی بات۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں میں مخبری کرنے والے موجود ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ نے سخت دھمکایا ہے۔
جو مخبری کرتے ہیں، مسلمانوں کی باتوں کو غیروں تک پہنچاتے ہیں، ایسے لوگ منافق ہیں، اور منافقوں کا انجام ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسے منافقین کے لیے اللہ نے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ رکھا ہے، ایسے منافقین ہیں۔ اور آپ کے ہمارے صفوں میں بہت سارے ہیں جو ہماری باتیں، مسلمانوں کی باتیں اغیار کو بتاتے ہیں، اور ان کو وہ پھر ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ بھائیوں، محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو مساجد کو تعمیر کرنے والا بنائے، آباد کرنے والا بنائے، تخریب کاری کرنے والا نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کام ہم سے لے اخلاص و للہیت کے ساتھ لیں۔ اللہ عز و جل جو بھی ہم نے بات کہی ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما۔ ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ان کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کی سیئات اور خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم، جو ہمارے بھائی مسلمان اس انڈیا میں، ہندوستان میں، جس خطے میں پریشان ہیں، اسی طریقے سے دنیا کے کسی بھی کونے میں، خاص کر کے فلسطین کے اندر، اللہ تیرے وہ بھی بندے ہیں، اللہ تو اپنی ان بندوں پر اپنی غیب سے مدد فرما، اور ظالموں کے ظالمانہ پنجے کو توڑ کر کے رکھ دے۔ اللہ تجھ سے ہم دعا کرتے ہیں اور تجھے تیرے اسماء و صفات کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ تو قہار ہے، تو جبار ہے، جب کسی کے اوپر قہر نازل کرنے والا ہوتا ہے اسے تہس تہس کر دیتا ہے۔ اسرائیل نے اس وقت مسلمانوں پر تباہی مچائی ہے، اللہ ایسے لوگوں کو تو تہس نہس کر دے۔ ہندوستان میں جو لوگ مسلمانوں پر جبر کر رہے ہیں، اللہ ایسے ظالموں کے جبر کو توڑ کر کے رکھ دے۔ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے ہم مسلمانوں کی مدد کرنے والا، اللہ تو ہماری مدد فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ان کے علم، عمر میں، روزی میں برکت عطا فرما، جب تک دنیا میں رکھ ایمان کی حالت پر رکھ، اور خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا۔